من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم لا تؤاخذني فيه بالأسرات وعقلني فيه من الخطايا والحفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين۔ ہم ماہ مبارک رمضان علیہ کے دنوں کی دعائیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے تھے، جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ اے اللہ 13ویں رمضان کے دن مجھے میری غلطیوں کی بنا پر عذاب نہ دینا، اے اللہ میری لغزشوں کی بنا پر، میری خطاؤں کی بنا پر اے اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اور دوسرا جملہ ہے وعاقلنی فیہ، اور اے اللہ مجھے معاف کر دینا 13ویں ماہ مبارک رمضان کے، اے اللہ تیرا کو میری ان غلطیوں کو معاف کر دینا، اور مجھ سے جو فضول باتیں ہوئی ہیں اے اللہ ان کو بھی مجھ سے معاف کر دینا۔ اور تیسرا جملہ ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا، اے اللہ مجھے بلاؤں سے ٹارگٹ نہیں کرنا، اور اے اللہ مجھے آفات و بلیات میں نہ ڈال دینا، بعزتک یا عز المسلمین، اے وہ خدا جس کی عزت مسلمانوں کی عزت ہے۔ اب میں چند جملے تھوڑی سی وضاحت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب صحابہ کو وہ آیتیں اگر سنائی جاتی تھی جو اللہ کی عذاب کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں ہے، تو آہ و فغاں کرنے لگتے۔ آج آپ جناب عمار کا یہ جملہ تاریخ میں درج ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے انہیں عذاب کی آیتوں کو سنایا، عذاب کی کیفیت کو بتایا، تو جناب عمار نے بڑا عجب جملہ کہا کہ اے اللہ اے کاش میں جنگل میں بکھر گیا ہوتا یا کسی جانور کا شکار ہو گیا ہوتا اور مجھے یہ نہ سننا پڑتا۔ تو آپ سوچئے کہ ایک طرف جو ہے، یا یہ جملہ بہت تکرار کرتے تھے اصحاب امام، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا آہ آہ قلت الزاد و طول السفر۔ اب آپ یہ جملہ بڑا گہرائی رکھتا ہے۔ اصحاب امیر المومنین، اصحاب رسول اللہ، اصحاب ائمہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام کے 100% مطیع تھے، لیکن ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا چلن، ان کا طریقہ، ان کا تقوی ہم سے ہزاروں گنا بہتر تھا۔ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ پوری رات میں نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس یہ ہے
کہ پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ کون؟ یہ اصحاب امام۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اصحاب امام کس قدر خدا کے بندے تھے کہ پوری پوری رات جو ہے عبادتوں میں گزار دیتے تھے، سجدے میں گزار دیتے تھے، مناجات میں گزار دیتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہمارے آقا کا زمانہ تھا، جو ہمارے اماموں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ صحابہ کی اتنی منزلت تھی، انہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا تھا کہ آج کوئی مثال دیتا ہے تو ہم ان کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے جناب مالک اشتر پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے عبادت میں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے یہاں۔ اور یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں قلت الزاد و طول السفر، کہ اے اللہ تیرے پاس آنے کے لیے سامان بہت ہے اور ایک لمبا سفر کرنا۔ تو یہ جو جملہ ہے، اور ایک جملہ اور آپ اسی سے سن لیجئے کہ جس میں ائمہ ہمارے فرماتے تھے۔ ایک جملہ فرمایا نہج البلاغہ دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جب میرے بدن میں دنیا کی مصیبت، دنیا کا عذاب جھیلنے کی طاقت نہیں ہے تو اے اللہ میں آخرت کے عذاب کو کیسے برداشت کروں۔ تو یہ آپ دیکھیے۔ پھر ایک دوسری جگہ امام فرماتے ہیں خدایا میری غلطیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اور اسی کے بعد امام نے ایک عجب جملہ فرمایا ہاں تمہاری لغزشوں اور غلطیوں کی اصل بنیاد جو ہے دنیا سے محبت۔ آپ دیکھیے یہ جو جملہ فرمایا ہے کہ یہ تمہاری لغزشوں کی، تمہاری غلطیوں کی اصل بنیاد اور جڑ جو ہے دنیا کی محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ اب یہیں سے بڑے یہ جو ائمہ الفاظ استعمال کرتے تھے بڑے گہرے ہوتے تھے۔ میں نے ابھی تک آپ دیکھیے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول کہ اللہم لا تجلنی فیہ بلا سرات، اے اللہ میرے گناہوں کو پکڑ کر مجھے سزا نہ دینا۔ اسی لیے چوتھے امام ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے عذاب سے نہیں اللہ کی عدالت سے ڈرتے۔ اگر وہ عدالت کرنے بیٹھا، انصاف کرنے بیٹھا تو ہم پھنس جائیں گے۔ اسی لیے کہتے تھے دعا کرو ربنا لا تعاملنا بعدلک، اے اللہ ہمارے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہ کرنا، بل تعاملنا بفضلک، اے اللہ اپنی مہربانی، اپنا فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کرنا، ہمارے ساتھ پیش آنا۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے وہ عقل نہیں، اقالہ جو ہے نا، لفظ اقالہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے بڑا میں چاہتا تو یہ نقطے کی طرف آپ متوجہ ہو۔ اقالہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دکان سے، کسی آدمی سے کوئی سامان لے اور سامان لینے کے بعد جائے لے کر چلا جائے اور پھر پلٹ کر آئے اور کہے کہ بھائی میں یہ سامان لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ یہ ہمارا سامان واپس لے لیجیے، آپ نے جو ہمیں بیچا اور ہمیں ہمارا پیسہ دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ یہاں پر استعمال کیا، اے اللہ میری غلطیاں، میری بکواس مجھے واپس کر دے اور میرے اندر کا پیور انسان باہر کر دے۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے غلطی کی ہے، لغزشیں کیا ہے، گناہ کیا ہے، اب شرمندہ ہوں، میرا یہ گناہ مجھے واپس دے دے، اور میری جو ہے روح کی جو پاکیزگی تو نے پہلے جیسی قرار دی تھی وہ اجاگر کر دے، اس کو باہر کر دے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ ایسا کر دے، ائمہ ہمارے فرماتے تھے یہ ساری جو ہے غلطیوں کی بنیاد کیا ہے؟ غلطیوں کی بنیاد یہ ہے کہ انسان دنیا سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ اچھا یہ ایک عجیب بات ہے، آج یہ بھی ایک حدیث کا جملہ ہے، دنیا میں موت سب سے زیادہ کس کو سخت ہوتی ہے؟
ہے نا بہت صحیح سوال، بہت اچھا سوال، کہ اس دنیا میں سے جاتے وقت کس کو سب سے زیادہ درد ہوگا، کس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، کس کو سب سے زیادہ رنج ہوگا؟ جواب میں امام نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت سب سے زیادہ ہوگی اس کو اس دنیا سے جانا سخت ہوگا، لیکن جس کے دل میں اس دنیا سے محبت کم ہوگی اس دنیا سے جانا بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے ایک داستان امام صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی، خود امام صادق علیہ السلام نے سنایا۔ آپ دیکھیے کیا خوبصورت داستان ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے وہ سیکھ موجود ہے، وہ تربیت موجود ہے، وہ تعلیم موجود ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم عقل مند ہو تو تمہیں سیکھ لینا چاہیے۔ ہم نے اچھے واقعات کیوں سنا ہے؟ قرآن کہتا ہے احسن القصص لیکون عبرۃ لاولی الالباب، تاکہ عقل مند اس سے کچھ سیکھ سکے۔ اب آپ اس داستان کو سنیے، اور سیکھ جو ہمیں لینا ہے وہ ہم سب اس داستان سے لیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کی ایک روش، ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کبھی ایک جگہ ٹکتے نہیں تھے۔ مثلا ایسا نہیں تھا بیت المقدس میں ہے تو آپ پوری زندگی وہاں گزارتے، نہیں، آج اگر وہاں ہے تو کل دوسرے گاؤں میں جانا ہے، کیوں؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی لیے پہاڑوں پہاڑوں، کوچا کوچا، جنگل جنگل جناب عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے گھومتے تھے، تاکہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کی ہدایت کی جا سکے۔ اب ایک گاؤں سے گزرے تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا حتیٰ پرندے اور جانور بھی انسانوں کے ساتھ مر گئے، اور سب کی لاشیں جو ہے اسی طرح پڑی ہوئی۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا حتماً ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، یقیناً ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ تو یقیناً ذہن میں سوال آئے گا کہ سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ کیسے کہہ سکتے ہو ان سب پر عذاب آئے گا؟ جناب عیسیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ اگر یہ ایک آگے کوئی مرا ہوتا، کوئی پیچھے مرا ہوتا، سب ایک ساتھ نہیں مرے ہوتے تو یہ لاشیں زمین پر نہ رہ جاتی، یہ ایک دوسرے کو دفن کر دیتے، لیکن سارے لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، حتیٰ جانوروں پرندوں کی لاشیں، تو یقیناً عذاب آیا ہے جس عذاب نے ان کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ تو اب حواریوں نے جناب عیسیٰ کے کہا کہ اے نبی خدا، آپ تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سا گناہ تھا جس کی بنا پر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ اے نبی خدا، آپ دعا کیجیے۔ تو تاریخ کہتی ہے، امام کہتے ہیں، اللہ نے جناب عیسیٰ کو وحی کیا کہ جب رات ہو جائے تو پہاڑ کی بلندی پہ جاؤ، ایک چوٹی پہ جاؤ، اور وہاں سے اس گاؤں کے لوگوں کو آواز دو اور پوچھو ان میں سے، اٹھو، کوئی تم میں سے اٹھو اور بتاؤ مجھے کہ تم سب پر کیسے کیوں کر ایک ساتھ عذاب آ گیا، تم کون سا گناہ کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضل سے کام نہیں لیا، عذاب ڈال دیا۔ اب تو رات کا انتظار ہو رہا ہے، پوری جناب حواری، جناب عیسیٰ کے حواری ساتھ میں ہیں، اور رات ہو گئی، جناب عیسیٰ ایک بلندی پہ گئے اور آواز دیا، وائے ہو تم پر اے گاؤں کے لوگو، اٹھو، تم میں سے کوئی اٹھے اور بتائے تم نے کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کی بنا پر اللہ نے تم کو یہ عذاب دیا ہے، تم پر یہ عذاب نازل کیا۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ کی آواز خاموش ہوئی، فوراً ایک آدمی کھڑا ہوا، انہی میں سے ایک آدمی زندہ ہوا، اور اس نے آواز دیا، وعلیک السلام، اے مسیح خدا، آپ پر ہمارا سلام ہے۔ اب جناب عیسیٰ نے پوچھا، بتاؤ کون سا گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک گناہ کی فہرست بتا دی۔ آپ دیکھیے، کہا ہم طاغوت اور بڑے لوگوں کی عبادت کرتے تھے،
جو پیسے والے ہوتے تھے، دولت والے ہوتے تھے، جو دنیا کی ان کے پاس نعمت ہوتی تھی، ہم ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر۔ پھر دوسری بات، اے نبی خدا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اپنی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، ہم بے حد دنیا سے محبت کرنے والے۔ تیسری بات ہے نبی خدا، ہمیں اللہ کا ڈر ختم ہی ہو گیا تھا، ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے، خوف خدا ہمارے وجود سے نکل گیا تھا، جیسے آج نکل گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج خدا کا خوف دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پھر اور اے نبی خدا، اس کے علاوہ ہم لمبی لمبی خواہشیں کرتے تھے، آرزویں رکھتے تھے، اور اے نبی خدا بھول کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، غفلت میں تھے، اور ہمیشہ موج مستی میں اپنی زندگی کو کاٹتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے پھر سے پوچھا، اچھا کس حد تک تم دنیا سے محبت کرتے تھے، یہ تو بتاؤ۔ تو بڑا عجب جملہ اس نے کہا اے نبی خدا، آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ اپنی محبت ماں سے کیسے چمٹا رہتا ہے، اسی طرح ہم دنیا سے چمٹے رہتے ہیں۔ جب ہمیں دنیا کی کوئی چیز ملتی تھی تو ہم خوب خوش ہوتے تھے، خوب ناچتے گاتے تھے، اور جب کوئی چیز ہم سے چھین جاتی تھی تو ہم خوب واویلا مچاتے تھے، خوب چیختے چلاتے تھے۔ تو اے نبی خدا، اس حد تک ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ یہ سوال جواب جاری رہا۔ آخر میں جناب عیسیٰ نے ایک سوال کیا کہ اس پورے گاؤں میں تم ہی کیوں زندہ ہوئے، جبکہ میں نے تو کسی آدمی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں کہتا اٹھو، کوئی اٹھو، بتاؤ مجھے، تو تم ہی کیوں اٹھے؟ تو اس نے کہا اے نبی خدا، اس گاؤں کا سب سے نیک کردار انسان میں ہوں۔ اے نبی خدا، اس پورے گاؤں میں مجھ سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے تھا، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو ان سے کنارہ کش کر لیا تھا، لیکن جب عذاب آیا تو میرے اوپر بھی آ گیا۔ اے نبی خدا، میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ کو کیا بتاؤں، جتنے لوگ ہیں اس گاؤں کے، سب کے منہ کو فرشتوں نے آگ کی رسی سے باندھ کر رکھا ہے، ان میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں سے کسی کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں، وہ عذاب خدا میں معذب ہو رہے ہیں، ان کو اللہ پنشمنٹ کر رہا ہے۔ یہی نہیں کہ موت دے دیا، ان کو چھوڑا نہیں اس نے، ان کو مسلسل عذاب میں اللہ ڈالے ہوئے ہے، اور فرشتے اللہ کے جو غلاظ شداد ہیں، جو بڑے سخت اور بڑا عجیب اللہ کے حکم سے عذاب دیتے، وہ ہے۔ اے نبی خدا، ان کو مہلت نہیں ملی، لیکن میں جو ہے اے نبی خدا، مجھے ایک دھاگے سے باندھ کر جہنم میں لٹکا دیا گیا، میرا منہ نہیں بند۔ لیکن اے نبی خدا، جب یہ دھاگا ہلتا ہے تو جان اٹک جاتی ہے کہ جہنم میں گروں گا یا پار نکلوں گا، اس لیے میں صرف آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور کوئی نہیں۔ بڑا عجیب جملہ، یہ واقعہ حواریوں کو جناب عیسیٰ نے سنایا۔ اب سارے کے سارے کو لوگ منہ ان کا تعجب سے کھلا، اے نبی خدا، ایسا عذاب۔ جناب عیسیٰ نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، کیا تمہیں پتہ ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھنا، سیکھ لینا۔ اور یہ بات امام صادق ہم کو بتانا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد جناب عیسیٰ کا کمنٹ امام ہمیں سنانا چاہتے تھے۔ فرمایا، اگر تمہارا دین اور سالم ہو اور تمہارا دین محفوظ ہو اور دنیا میں اللہ تمہیں عافیت بھی دے تو نمک روٹی کھا لینا اور کچرے کے ڈھیر پہ سو جانا بہتر ہے اس چیز سے جو تمہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ دیکھیے، آج ہمیں اللہ کا ہزاروں شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ جناب عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. آج غریب سے غریب بھی انسان ہے تو ایسی حالت میں نہیں ہے. آپ بتائیے ایسی صورت میں ایک بندے مومن کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے, کیسا اس کے دل میں خوف ہونا چاہیے, کیسے اس کو رو رو کر اللہ سے کہنا چاہیے اے اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر دینا, اے اللہ مجھے اس جو ہے غلطیوں اور خطاؤں میں جو میں ڈوبا ہوا اس کی بنا پر مجھے سزا نہ دینا, اے اللہ مجھے اپنی رحمت پہ شامل کرنا, میرے ساتھ عدالت سے پیش نہ آنا. کیوں کر انسان کو کہنا چاہیے. آپ دیکھو لیکن واقعاً اگر میں کہوں نا میں اور آپ سب غفلت میں ہیں, ہم اپنی دنیا میں مصروف ہیں. آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے آقا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ہم اپنی دنیا میں مصروف ہیں اور ہمیں اپنے امام کی پرواہ نہیں ہے. اگر پرواہ ہے تو اس حد تک ہے کہ ہمیں اپنی حاجت چاہیے ان سے, ہمیں امام کے مشن کو آگے نہیں بڑھانا, ہمیں اللہ کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے. اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ہمیں اس حالت سے باہر نکالے. اور واقعاً یہ جو دعا آپ کریں ہاتھ اٹھا کر اور کہیں اللہم لا تجلنی اللہم لا تواخذنی فیہ بالاسرات, اے اللہ میرے گناہوں کو لے کر مجھے سزا نہ دینا, میرے اوپر عذاب نازل نہ کرنا. واقلنی فیہ من الخطایا والافوات, اے اللہ اور مجھے میرے گناہوں کو واپس کر دے, اے اللہ میری بکواس کو مجھے دے دے اور میری پیورٹی روح کو اے اللہ بچا لے, میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ ایک چیز ہے جو مکافات عمل کہا جاتا ہے, وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهَ غَرَضًا لِلْبَلَاءِ وَالْآفَاتِ, اے اللہ مجھے بلاؤں کے لیے ٹارگٹ نہ کر دینا, اے اللہ مجھے آفتوں کے لیے ٹارگٹ نہ کر دینا. آج آپ دیکھیے آج بہت اس طرح کی مثال پائی جاتی. مثال میں آپ کو لینا دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہاڑ پہ چڑھے اور ہزاروں لوگ آپ کے پہلے چڑھے, لیکن جب آپ چڑھے تو پتھر نیچے آپ کے ساتھ آ گیا, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو یہ کہنا پڑے گا نا کہ میری بدقسمتی سی اس کو کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے عذاب کا ہدف میں نہ بن جاؤں, تیرے عذاب کا شکار میں نہ بن جاؤں. اور آپ یقین جانیں کچھ ایسی انسان کی عادتیں ہیں کہ اگر اس نے نہیں چھوڑا تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو ہی جاتا ہے. ایک چیز اس میں سے کیا ہے؟ امام وقت سے غفلت. اللہ اکبر, ہم اپنے امام سے کتنا غافل ہیں, پتہ نہیں ہے ہمارا کیا ہونے والا ہے, ہم کہاں جانے والے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے واقعی. تو آپ اب یہ میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے بلائیں اور آفتیں جو ہے اس آیت میں بڑا عجیب جملہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا کہ کوئی ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی بنا پہ اللہ ہمیں ٹارگیٹ کر دیتا ہے بلاؤں کے لیے. آج آپ اگر سوچئے ایک بلائی کرونا کی آئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ خاص خاص لوگوں کو اس بلا میں مشغول کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے, اگر 10 گناہوں گاروں کو لے گا تو 1-2 آپ کو نیک بندے بھی جانے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیک بندے ان کو دیکھ کر خاموش رہے, ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش نہیں. آج جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں تاریخ کا کہ نیک بندوں کے ساتھ خراب بندوں کے ساتھ نیک بندے بھی پس گئے, تو سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے اس لیے ہوا یہ نیک بندہ سمجھدار بندہ ان کو دیکھتا رہا اور ان کی ہدایت کے لیے کچھ نہیں کیا. اب ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. آپ دیکھیے امام علی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا, دنیا اس گھر کا نام ہے جس کی دیواریں چاروں طرف سے آفات اور بلیات میں گھری ہوئی ہیں, جس کی دیواریں آفتوں کی دیواریں ہیں, بلاؤں کی دیواریں. اب اگر آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں جس کی چاروں طرف بلائیں ہوں تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کو بچا سکے, مجھے بچا سکے؟ آپ یقین جانیں کوئی نہیں, میں کسی کو نہیں بچا سکتا.
اسی لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے لوگوں کو بلاؤں میں گرفتار کیا، لیکن الگ الگ حکمتیں تھیں. کسی کو اس لیے کہ اس کو آزمایا جا سکے، اور کسی کو اس لیے تاکہ اس کو عذاب دیا جا سکے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اسی مدد کے ذریعے سے ان آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سبب ہو، اور ہمارا امام اور ہمارا خدا اس سے راضی ہو. عزیزان گرامی، آئیے ہم اپنے آقا مولا امام حسین کو سلام کریں. کہتے ہیں مولا تم نے ایک ایسا دروازہ انسانوں کے لیے کھول دیا جس کی بنا پر جو گنہگار آپ کے غم پہ آنسو بہاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے. میرے آقا ہمارا سلام قبول کیجئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کبھی آپ سوچئے کہ یہ سلام کرنے والے کیسے کیسے لوگ تھے. ایک سلام کرنے والا جیسا کہ ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں وہ قاصد تھا جب کربلا میں اس وقت آیا جب آقا صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن اہل البیت. ہے کوئی جو اہل بیت کا دفاع کرے، ہے کوئی جو زہرہ زادیوں کی مدد کے لیے آئے، ہے جو حسین کی آواز پر کوئی لبیک کہے. ارباب عزا یہ جملہ ایسا تھا کہ مقتل نے لکھا ہے کہ سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا. کیا ہے ہمارا آقا اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اب نصرت کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، لیکن کوئی حسین کی نصرت کو تیار نہیں ہے. اب ایسے وقت میں کسی نے سلام کیا، آقا نے مڑ کر دیکھا تو بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا اے شخص تو کون ہے، جلدی سے بتا دے، اس لیے کہ حسین کو کربلا میں کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے. یہ جملہ سننا تھا. وہ تڑپ گیا، مولا میں آپ کی بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں. اے میرے آقا میں نے اس بچی کو مدینے کے باہر راستے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. اے میرے آقا وہ فریاد کرتی تھی، ہے کوئی جو میرے بابا تک میرا پیغام پہنچا دے، ہے کوئی جو میرے بابا تک میرا خط پہنچا دے. 4 مہینے گزر گئے، میں نے اپنے بابا کا مجھے اپنے بابا کی کوئی خبر نہیں لگی. جبکہ میرے بابا نے کہا تھا سغرا جب میں کسی جگہ سکون پاؤں گا تو میں تیرے بھائی کو تجھے لینے کے لیے بھیجوں گا. ہائے میرا بھائی اب تک نہیں آیا. ارباب عزا یہ سننا تھا. آقا گھوڑے سے اترے، ایک بار وہ خط لیا. اب جب پڑھتے جاتے ہیں یقیناً آقا کی آنکھوں سے آنسو اشک رواں ہو گئے ہوں گے. تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے، ایک بار اس قاصد نے کہا آقا کیا جواب نہ دیجئے گا؟ ارے میں نے اس بچی سے وعدہ کیا ہے تیرے بابا کا خط تجھے لا کر دوں گا. یہ سننا تھا. حسین نے قاصد کا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد ایک جوان کی لاش پہ لا کر کھڑے ہو گئے. آواز دیا قاصد ارے میری سغرا نے لکھا ہے بھیا تم مجھے لینے نہیں آئے. اے قاصد میری سغرا سے کہہ دینا اب اپنے جوان سال بھائی کا نہ انتظار کرے. ارے کربلا کی زمین پر سینے پہ برچی کا پلکا کر ہمیشہ کے لیے سو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ شیعان علی کو کامیاب و کامران فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے خادمین میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔